مکی دور میں جب نبوت کا 12واں سال چل رہا تھا، تب ماہ رجب میں وہ انتہائی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جو کہ اسراء و معراج کے نام سے معروف ہے۔ یہ واقعہ اپنی ابتدا سے انتہا تک عجیب و غریب اور انتہائی محیر العقول قسم کے امور پر مشتمل تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے حکم سے بیت المقدس اور پھر ملا اعلیٰ یعنی آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کچھ دیکھا، جنت اور وہاں کی نعمتوں کا، نیز جہنم اور وہاں کے عذاب کا مشاہدہ کیا۔ مختلف آسمانوں پر متعدد انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی۔ یہ تمام تر مسافت رات کے ایک مختصر سے حصے میں طے کر لی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات واپس مکہ مکرمہ بھی پہنچ گئے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں رات جب اللہ کی قدرت سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں کے اس سفر کے بعد واپس مکہ مکرمہ پہنچے اور مکہ والوں کو اس عجیب و غریب سفر کے بارے میں مطلع فرمایا، تو مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی اس سفر کی رودات سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوب مذاق اڑایا، تماشا بنایا اور تمسخر اور استہزاء کا بازار گرم کر دیا، جبکہ اہل ایمان نے اس واقعہ کی تصدیق کی۔ بالخصوص اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا موقف بہت زیادہ نمایاں اور جرأت مندانہ تھا، لہٰذا اسی نسبت کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں صدیق کے لقب سے نوازا گیا۔ نبوت کے 13ویں سال کے آخری ایام میں جب ہجرت کا حکم نازل ہوا تو مسلمان بڑی تعداد میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، مختلف گروہوں اور ٹولیوں کی شکل میں بھی، نیز اکا دکا بھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ اب محض مجبور اور مبہوس قسم کے لوگ ہی مکہ میں رہ گئے تھے، یعنی وہ لوگ جو کسی کی قید میں تھے یا جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ البتہ 3 افراد ایسے تھے کہ جو نہ تو مبہوس تھے اور نہ ہی مجبور، لیکن اس کے باوجود وہ ہنوز مکہ میں ہی مقیم تھے، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب تک اپنے اللہ کی طرف سے اجازت کے منتظر تھے، جبکہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود روک رکھا تھا۔ البتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دوران متعدد بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت کی اجازت طلب کر چکے تھے، لیکن ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یہی جواب دیتے کہ جلدی مت کرو، یعنی ابو بکر جلدی مت کرو، شاید اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کسی ہمسفر کا انتظام فرما دے۔ اور تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ حسرت پیدا ہوتی کہ شاید وہ ہمسفر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوں۔ اور پھر جب ایک روز جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک اور خلاف معمول تپتی ہوئی دوپہر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور انہیں مطلع فرمایا کہ آج سفر ہجرت پر روانگی ہوگی، تب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سفر میں کیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چلوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، نعم، یعنی ہاں اے ابو بکر، اس سفر میں تو میرے ہم سفر ہو گئے۔ اور تب فرط مسرت کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت یہ تمام منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ اس روز جب میں نے اپنے والد کو فرط مسرت سے روتے ہوئے دیکھا تو اس وقت زندگی میں پہلی بار مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ انسان جس طرح بہت زیادہ غم اور صدمے کے وقت روتا ہے، اسی طرح بہت زیادہ خوشی کے وقت بھی روتا ہے۔ انسان کی آنکھوں سے بہنے والے یہ آنسو کبھی غم کے آنسو ہوا کرتے ہیں اور کبھی خوشی کے آنسو۔ اس سے قبل مجھے اس بات کا علم ہی نہیں تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق سفر کو چند ضروری ہدایات دینے کے بعد اپنے گھر واپس تشریف لے آئے، اور جب رات ہوئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، تب رؤسائے قریش کی طرف سے مقرر کردہ مسلح نوجوانوں کا ایک چاق و چوبند دستہ وہاں آ پہنچا۔
اور آتے ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول جب رات کے آخری پہر عبادت کی غرض سے بیت اللہ کی جانب روانگی کے لیے گھر سے نکلیں گے، تب یہ سب یکبارگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے علی، آج رات تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میری چادر اوڑھ لو۔ اور پھر رات کے آخری پہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہوئے اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، اپنی مٹھی میں کچھ خاک لی اور پھونک مار کر اسے ان مسلح نوجوانوں کی جانب اڑا دیا، اور نہایت اطمینان کے ساتھ ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزر گئے، لیکن نہ تو انہیں کچھ نظر آیا اور نہ ہی انہیں کچھ علم ہو سکا، اور وہ رات بھر اس اطمینان کے ساتھ وہاں پہرا دیتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے اندر موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات اپنے گھر سے روانگی کے بعد سیدھے اس شخص کے گھر پہنچے کہ جس پر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور پھر فوراً ہی وہ دونوں رات کی تاریکی میں گھر کے عقبی دروازے سے نکل کر ایک نئی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب واقع ہے، لیکن یہ دونوں حضرات بالکل مخالف سمت یعنی جنوب ملک یمن کی طرف چل دیے۔ رات کے اندھیرے میں دشوار گزار پہاڑی راستوں پر کے جہاں ہر طرف نوکیلے سنگریزوں کی بھرمار تھی، دونوں مسلسل یا پیادہ چلتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں، یوں وہ بار بار اپنی جگہ تبدیل کرتے، گویا بڑی بے چینی میں مبتلا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ کیفیت دیکھی تو دریافت فرمایا کہ اے ابو بکر کیا بات ہے؟ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کبھی یہ اندیشہ ہونے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن سامنے کہیں چھپا بیٹھا ہو اور وہ اچانک سامنے سے ظاہر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچائے۔ اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے چلنے لگتا ہوں، اور پھر یہ اندیشہ ہونے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کوئی تعاقب کرنے والا کہیں پیچھے سے اچانک آ جائے۔ یہ سوچ کر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آ جاتا ہوں۔ پھر یہ فکر ستانے لگتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دائیں یا بائیں کو دشمن گھات لگائے بیٹھا ہو، اس لیے میں کبھی آپ کے دائیں اور کبھی بائیں چلنے لگتا ہوں۔ اسی کیفیت میں یہ دونوں حضرات مسلسل چلتے رہے، یہاں تک کہ تقریباً 5 میل تقریباً 8 کلومیٹر کی مسافت پیدل طے کرنے کے بعد ایک انتہائی بلند دوبالا پہاڑ کے دامن میں پہنچے، اور انتہائی کٹھن اور مشکل ترین راستہ طے کرتے ہوئے اس کی چوٹی پر واقع غار کے سامنے جا پہنچے، جو کہ غار ثور کے نام سے مشہور ہے۔ اس غار کے دہانے پر پہنچنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں توقف فرمائیے، پہلے میں اکیلا اندر جا کر غار کا جائزہ لے لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے سے ہی وہاں کوئی دشمن چھپا بیٹھا ہو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تنہا اندر گئے، اچھی طرح جائزہ لیا اور کچھ صفائی وغیرہ بھی کی۔ ادھر ادھر چند چھوٹے بڑے سوراخ نظر آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں ان سوراخوں میں کوئی موذی جانور نہ ہو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تکلیف و اذیت کا باعث بن جائے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنے لباس سے کچھ کپڑا پھاڑ کر اس کے ذریعے ان سوراخوں کو بند کر دیا، اور پھر باہر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ اندر تشریف لے آئیے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر تشریف لے آئے، اور اس کے بعد یہ دونوں حضرات اس غار میں 3 دن مقیم رہے۔ ادھر مکہ شہر سے ان دونوں حضرات کی خفیہ روانگی کے بعد اب نہایت زور و شور کے ساتھ تعاقب اور تلاش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر کوئی نہایت سرگرمی کے ساتھ اسی کام میں سرگردہ ہو گیا۔ آخر ایک بار ایسا موقع بھی آیا کہ یہ لوگ تعاقب کرتے کرتے اس غار کے دہانے پر جا پہنچے جس میں وہ دونوں حضرات پناہ لیے ہوئے تھے، حتیٰ کہ ان کی آوازیں اور ان کی باہمی گفتگو غار کے اندر سنائی دینے لگی۔ اس قدر نازک ترین صورتحال کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی کوئی فکر نہیں ہے، البتہ مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ
اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ہو گیا تو پھر پوری امت کا کیا بنے گا؟ یعنی یہ تو پوری امت کا خسارہ ہوگا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، ایسے دو انسان کہ جن کے ساتھ تیسرا خود اللہ ہو، ان کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم محض دو نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ اللہ کی معیت اور نصرت بھی شامل ہے، لہٰذا فکر کی کوئی بات نہیں۔ اسی واقعے کی طرف قرآن کریم میں اس طرح اشارہ کیا گیا۔ ترجمہ: اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے ہی ان کی مدد کی، اس وقت جب ان کافروں نے نکال دیا تھا دو میں سے دوسرا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سفر یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں 3 دن 3 رات مسلسل اسی غار میں مقیم رہے۔ اس کے بعد وہاں سے آگے منزل مقصود یعنی مدینہ کی جانب روانگی ہوئی۔ طویل سفر کے بعد آخر یہ دونوں حضرات نبوت کے 14ویں سال بتاریخ 8 ربیع الاول بروز پیر مدینہ کے مضافات میں پہنچ گئے۔ اس یادگار اور اہم ترین سفر کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور پاسبانی کا فریضہ سر انجام دیا، یقیناً وہ تاریخ اسلام کا ناقابل فراموش باب ہے۔